السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیزلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج کل انتخاب کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بھی پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں. پوری دنیا میں پاکستانی لوگ بھی سوچ رہے ہیں، تو ہم سب دعا بھی کریں پاکستان کے لیے، خاص کر اس انتخاب کے لیے. تو ہم ذکر سے شروع کریں گے، گہرے سانس لیں گے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے اللہ اللہ بولیں گے. اللہ 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 اللہ. پھر سانس اندر لینا، گہرا سانس. اللہ 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 اللہ. یا اللہ پاکستان پر رحم فرما. پاکستان کی بڑی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی، کیونکہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ بہت اچھے بھی موقع ہے سب پاکستانیوں کو جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ ووٹ کر کے کچھ، کیونکہ تبدیل ہو سکتی ہے اگر سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور سب ووٹ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرپٹ نہیں ہیں، جو صاف دل لوگ ہیں. تو آگے ہم کیا بول سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ بس پاکستان زندہ باد، پاکستان کی فوج زندہ باد، کیونکہ فوج کی مدد سے ہی یہ انتخاب کامیاب ہو سکے گا. نہیں تو دھاندلی ہوتی رہتی ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں چناؤں میں. اچھا، ہم دیکھیں گے کسی کے کوئی سوال ہیں. اچھا، ہاں. Ashfaq Patel, sir, nice to see you back. Very nice to be back with you also. Very happy. Malak Ghulam Murtaza Bapi. Pakistan Zindabad and Pakistan's Army Zindabad. ہاں بالکل. میں یہ بار بتاتا ہوں، یہ سیاسی پارٹیوں سے تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. سیاسی پارٹیوں میں بہت مصیبتیں ہوتی ہیں ہمیشہ، اور پاکستان فوج میں، پاکستان افواج میں یہ طاقت ہے کہ سیاسی پارٹیوں کی کمزوری جو ہے اس کو ختم کرنا. نہیں تو یہ سیاست دان کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اچھے بھی سیاست دان کچھ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کل بتایا تھا، اگر کسی اچھے آدمی کی پارٹی میں کامیابی آ جاتی ہے تو پھر سب خراب لوگ بھی اس میں ایک دم شامل ہو جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اگر پاکستان کی ملٹری، پاکستان کی انٹیلیجنس اپنے صرف حق نہیں بلکہ اپنا فرض ہے کہ ان چور ڈاکو خراب سیاستدانوں کو نکالنا، جیسے وہ کر رہی ہے. پاکستان کی آرمی، پاکستان کی فوج بہت اچھا کام کر رہی ہے ابھی. مطلب جن لوگوں نے کروڑوں اربوں کربوں روپیہ کی چوری کی ہے ان کو مطلب کورٹوں کے ذریعے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور ویسے ہی کوئی اچھا آدمی کی پارٹی میں بھی جو خراب لوگ ہیں ان کو بھی گرفتار کرنے چاہیے. یہ تو میں کہتا ہوں، پھر نہیں تو کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اچھا سر، what do you think who is going to win election؟ میں نے بار بتایا کہ کوئی فرق نہیں کون جیتتا ہے، فرق یہ ہے کہ آرمی کیا کرتی ہے. اور ابھی آرمی دھاندلی نہیں کرے، دھاندلی کو رک رہی ہے. تو اس سے عوام کو جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اگر کوئی اچھا آدمی جیتتا ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک آرمی اس کو مدد نہیں کرتی ہے،
کیونکہ بہت سارے چور ڈاکو ہیں ہر ایک سیاسی پارٹی میں، اچھے لوگوں کی پارٹی میں بھی خراب لوگ ہیں. تو اچھا، رانا ماجد مقصود کہتے ہیں love you sir, you are the person who love Pakistan sir, our leaders are just talk about Pakistan but don't love. ہاں، افسوس کی بات ہے کہ سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا جبکہ ہمارا کام ہے پیار کرنا، دوسروں کی خدمت کرنا، پاکستان کی خدمت کرنا. اچھا، مالک غلام مرتضی باپی. Now these days coming elections, please pray for Imran Khan, our great leaders prime minister become. میں تو دعا کرتا ہوں سب کے لیے، عمران خان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے تو اللہ اس کو اپنی پارٹی کے غلط لوگوں سے بچا دے کیونکہ کوئی سیاسی پارٹی ان لوگوں سے نہیں بچ سکتا ہے. یوں ہی کوئی، میں بار کہتا ہوں یہی بات، اس لیے عمران خان کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے شاید اس کو دوسرے پارٹی سے کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، لیکن اپنی پارٹی کے اندر ہی بھی کتنے لوگ آئے ہیں جو صاف دل نہیں ہیں، تو بہت مشکل کام ہے اس کے لیے. تو ہم ضرور دعا کریں عمران خان کے لیے، اور سب کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حفاظت کر. اور پاکستان کی فوج کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھے لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے. بہت اچھی قسمت ہے پاکستان کے کہ آرمی میں اچھے لوگ آئے ہیں، اور جو آرمی کا فرض ہے وہ آرمی کر رہی ہے، مطلب دھوکے بازوں کو دھوکہ نہ کرنے دینا. اچھا، عمر سعود قریشی. پلیز شو یور ہوم اینڈ یور لان. اچھا، یہ میں نے پہلے دکھایا ہے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہ لان ہے. گرمی میں ہم پانی نہیں دیتے ہیں اس کو، پانی بہت مہنگا ہوتا ہے یہاں، $100 تقریباً لگتا ہے ہر مہینے پانی کے لیے تو اس لیے ہرا رنگ کا نہیں ہے پورے یارڈ میں. اچھا، شہروز تبرائز. سر پرے فار کنٹری، ایک اچھے انسان کے ساتھ یہ ملک جائے. یا اللہ، پاکستان میں اچھے لوگ زیادہ لائیں، خاص کر فوج میں اچھے لوگ لائیں، اور ان کی مدد سے پاکستان ٹھیک ہو سکتی ہے. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. رانا ماجد مقصود. Why you don't like to come Pakistan, stay in Pakistan? We need like you people in Pakistan, sir. میں پاکستان کئی بار آیا ہوں، بلکہ تقریباً 1980 سے لے کر آج تک میں تقریباً ہر سال پاکستان آیا ہوں. ابھی میری بیگم کی صحت بہت خراب ہو گیا ہے، اس کو چلنا بھی مشکل ہے، تو میں ابھی یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ پھر پاکستان آؤں گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر آؤں گا. یہ پتہ نہیں یہ کیسے ہوتا ہے، یہ بار یہ الٹا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم تھوڑا اور دکھا سکیں گے. ہمارے گھر یہاں ہے، بہت اچھا جگہ ہم کو مل گیا ہے یہاں اللہ کے رحم و کرم سے. اچھا، اور پلیز پرے فار می پلیز سر. یس، تھینک یو ویری مچ. یو پلیز پرے فار می ٹو. ابھی آپ کا نام پڑھنے کے لیے میں چشمہ یہ کمیل حیدر گیلانی صاحب کہہ رہا ہے پلیز پرے فار می. میں ابھی آپ کے لیے دعا ضرور کرتا ہوں. گیلانی صاحب میرا سب سے اچھا دوست لاہور میں بھی ایک گیلانی صاحب تھا مرحوم. تو گیلانی لوگ بہت اچھے ہیں. آپ کے لیے، آپ کے خاندان، آپ کے گیلانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، سب پاکستانیوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ہدایت کی ضرورت، یا اللہ سب کو ہدایت دے. اس انتخاب میں کس کو ووٹ دینا ہے.
اچھا، اور عمر اویس چودھری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھیں۔ سر، پاکستان کو آپ کیسے سچے لوگوں کی ضرورت ہے؟ ہاں، پاکستان کو آپ جیسے، اچھا، ہاں، پاکستان میں سچے لوگوں کی ضرورت ہے، اور پاکستان کی بڑی اچھی قسمت ہے کہ سچے لوگ آئے ہیں آپ کے فوج میں، پاکستانی آرمی میں کافی سچے، صاف دل، اچھے، سمجھدار، طاقتور لوگ آئے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، تو فکر نہیں کرو۔ یہ شیطانی لوگ، زائنسٹ لوگ جو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش میں لگے ہیں، وہ پاکستان کو اپنے قبضے میں نہیں لا سکیں گے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں اور کافی کامیاب ہو چکے تھے، مطلب سیاست دانوں کو اپنے قبضے میں انہوں نے لا چکا تھا، لیکن ابھی فوج کی مدد سے وہ ختم ہو گئی ہے، اور ابھی سیاست دانوں کو شیطان کے کام کرنے کا موقع پھر نہیں ملے گا۔ آرمی ان کو روک رہی ہے۔ اچھے لوگ آئے ہیں پاکستان میں، فکر نہیں کرو۔ اچھا، محمد رفیع خان صاحب، السلام علیکم بابا جی، could Imran Khan spiritually be someone who اولیاء کرام would choose to bring a change and something good in Pakistan؟ ہاں، یہ ممکن ہے، کیوں نہیں؟ اولیاء کرام ایسے کر سکتے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں، لیکن فوج کی ضرورت ہے۔ صرف فوج کی مدد سے عمران خان یا کوئی بھی کچھ کر سکے گا، یہ میں بار بار بتاتا ہوں۔ ہاں، یہ ممکن ہے، مجھے معلوم نہیں اولیاء کرام کیا کریں گے، وہ تو بے شک پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور something good will come in Pakistan. Yeah, so Shad, maybe I should answer in English since you asked in English. So, could Imran Khan spiritually be someone who Awliya Karam would choose to bring a change and something good in Pakistan? I said, yes, this is possible. The Awliya Karam, the spiritual authorities, because we think that the politicians are the authorities. Actually, the authorities are the great saints, Baba Farid Ganj Shakkar, Data Saheb, لال شہباز قلندر، یہ سب زندہ ہیں. These are they are controlling Pakistan. They are giving mercy to Pakistan and guiding Pakistan. فکر نہیں کرو، تو سب کچھ ٹھیک ہو. Everything will be worked out very nicely always, because Pakistan is a special place chosen by Allah subhanahu wa ta'ala to bring peace to the world, inshallah. This is my belief. حافظ حضرت رحمان، چھوڑوں کے لیے بس دنڈا صحیح ہے. ہاں، یس، بالکل صحیح آپ نے بتایا. اور احمد انجینئر، سلام sir, are you praying 5 times a day? Also, how many kids you have, and are they Christian or Muslims? میں 5 بار نہیں بلکہ کئی 100,000 بار دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ کا نام لیتا رہتا ہوں، لیکن نماز میں پڑھتا ہوں روزانہ فجر کا، اور عام طور پر 2 یا 3 بار، کیونکہ جب میں عربی نماز پڑھتا ہوں، میں اس کے ساتھ انگریزی میں بھی دعا کرتا ہوں، میں سنسکرت میں بھی ہندو بھجن گاتا ہوں، میں دوسرے زبانوں میں، پنجابی میں سکھ جو وانی ہے وہ بھی میں بولتا ہوں، میں ہیبرو زبان میں بھی یہودیوں کا مطلب تورات کے جی میں آیات پڑھتا ہوں، اور بدھسٹ اور ڈاوسٹ کے بھی چینی زبان میں اور پالی زبان میں بھی میں دعا کرتا ہوں نماز کے ساتھ. اس لیے 5-10 منٹ کا نماز میں نہیں کر سکتا ہوں، یہ آدھا 1 گھنٹہ لگتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں، بے شک کرنے چاہیے 5 بار، لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے لیکن روزانہ نہیں. میرے 3 بچے ہیں، اور وہ سب کوئی مسلم نہیں ہے، وہ سب، بڑی بیٹی وہ کرسچن ہے،
دوسری بیٹی مجھے معلوم نہیں اور بیٹا وہ اپنی مرضی سے جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. مطلب تینوں بہت اچھے ہیں، خاص کر میرا بیٹا اول درجے کا انسان ہے، بہت پیارا اچھا انسان ہے، لیکن کوئی مسلم نہیں بن گئے ہیں. Hashim Raza, 2 days ago some people used bad word about ISI. What do you say about that, sir? I don't know what people you're talking about or what bad word they said, but I know that ISI, no doubt, has done bad things in the past, but ISI has also very good people in it. The Pakistani military and intelligence agencies are now filled with very good people, sincere Muslims who believe in God, who fear God, and who will not do bad things because they know, unko malum hai Allah dikhta hai. تو میں آئی ایس اے یا پاکستانی فوج کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتا ہوں آج یہ نہیں کہ سب کے سب، لیکن بہت سارے بہت اچھے لوگ آئے ہیں ان ایجنسیز میں، اور وہ غلطیاں کر سکتی ہیں بے شک، لیکن جو کام وہ کر رہے ہیں ابھی پاکستان کی حفاظت کے لیے بہت اچھا ہے، زبردست. Razi Assanam, are you in Karachi? No, I am in America, in Esparto, California. اور کون سے سوال ہیں، کون سے کامنٹس ہیں؟ طاہر میر، ماشاءاللہ ویری نائس بابا جی، یہ پرو پاکستانی. ہاں میں تو پرو پاکستانی ہوں. کیوں؟ صرف یہ نہیں کہ بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا، لیکن سب کو، پوری دنیا کے لوگوں کو پرو پاکستانی ہونے چاہیے، کیونکہ اگر وہ چاہتے ہیں امن، اتحاد، سچائی، محبت، انصاف، تو پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں انشاءاللہ یہ سب چیزیں قائم ہو جائیں گے اور پھر پاکستان سے یہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے انشاءاللہ. یہ مجھے بتایا گیا ہے ایسے ہو جائے گا. اور بہت سارے صوفیوں نے بھی، صوفی برکت علی لدھیانوی جو فیصل آباد میں تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کہا ہے نا کہ پاکستان سے ہی پوری دنیا کی ہدایت ملے گی، پاکستان سے اچھے لوگ پوری دنیا میں ہدایت دیں گے. تو کیوں پرو پاکستانی نہیں ہوں گا پھر آپ سب کو، پاکستانی یا انڈین بھی یا امریکن یا روس یا اسرائیل کے بھی، سب کو پرو پاکستانی ہونے چاہیے کیونکہ پاکستان سے ہی پوری دنیا کو اتنا فائدہ ملے گا جب محبت اور رحمت اور انصاف اور امن پھیل جاتے ہیں. اچھا امین شنگلیان، this is Amin, Pakistani from the capital city of Japan. I am your fan. اچھا very nice to have you from Japan also with us. وہاں بھی رات کو اندھیرا رات ہوگا، پتہ نہیں آدھی رات. مریم بندے، السلام علیکم سر، آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا پاکستان میں دعا سے مشکل وقت ٹال جائے گا؟ ہاں بے شک دعا سے مشکل وقت ٹال جائے گا، ہاں بلکہ ہو رہا ہے ابھی، یہ نہیں ہو جائے گا. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، سب مشکل وقت کم ہو رہا ہے اور اچھے لوگ آگے آ رہے ہیں، خاص کر فوج میں، اور خراب لوگ غلط لوگ جنہوں نے کروڑوں اربوں کی چوری کی ہے ان کو پکڑا جا رہا ہے. تو یہ آپ سب کی دعاؤں کے پھل ہے. ہم سب دعا کرتے رہیں پاکستان کے لیے. عبداللہ, your father and grandfather came from میرے والد صاحب امریکن تھے، اور میرے دادا اور نانا بھی امریکن تھے، لیکن میرا نانا کینیڈا کا تھا، کینیڈا میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ کالج کے لیے امریکہ آئے تھے اور وہ پادری بن گئے تھے، اور وہ یہاں کیلیفورنیا میں بھی آئے تھے. وہ نووا اسکوشا سے، میساچوسٹس امریکہ میں، وہ کیلیفورنیا. اور میرا
دادا وہ آئیوا میں پیدا ہوا تھا، آئیوا اسٹیٹ میں، اور وہ بھی کیونکہ میری دادی کیلیفورنیا کی تھی، اس لیے میرا دادا انڈیا میں مشنری تھے، اور میرے والد صاحب انڈیا میں پیدا ہوا تھا، نینی تال میں انگریزوں کے زمانے میں، اور وہ پاکستان میں مشنری بنے تھے، اس لیے میں پاکستان میں بچپن میں رہتا تھا۔ اچھا، بہت اچھا سوال، شکریہ۔ میرے دادا اور میرے نانا کو اور دادی اور نانی کو ہم یاد کرتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں روزانہ۔ رب اغفر لی والوالدی رحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر رحم کر، اور دادی دادا اور نانی نانا کو بھی میں اسی وقت یاد کرتا ہوں، ان پر بھی رحم کر، اور میرے بچے پر، اور میرے بھائی بہن اور ان کی سب فیملی پر، اور میرے چاچے اور ماموں ان کے فیملی پر، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ تو شکریہ، آپ نے میرے والد صاحب اور دادا اور نانا صاحب کو یاد دلوایا، سب بہت اچھے لوگ تھے، صاف دل تھے، بلکہ دونوں دادا اور نانا بھی، میرے والد صاحب بھی پادری تھے، عیسائی۔ اچھا، احتشام حیدر، آپ بہت ٹائم کے بعد لائیو ہو آئے ہیں۔ ہاں، 3-4 دن سے میں روزانہ اسی ٹائم پر آ رہا ہوں، 8 بجے صبح یہاں کیلیفورنیا میں، 8 بجے شام، کیونکہ بیچ میں یہ کٹ جا رہا تھا، جب کبھی میں نے لائیو چیٹ کیا 2-3 منٹ کے اندر کٹ جاتا تھا، تو پھر میں نے بند چھوڑ دیا اس کو، لیکن ابھی 3-4 دن سے، پہلے 1-2 دن بھی ایسے ہی ہوا، لیکن ابھی آج نہیں کٹ گیا تھا، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، عثمان ورک، آپ کا پیار پاکستان کے لیے دیکھ کے خوشی سے آنسو آ گئے آنکھوں میں، لو یو الاٹ، اللہ آپ کو تندرستی دے، آمین، شکریہ۔ ہاں، یہ سب کو سمجھنا چاہیے، یہ پیار جو میرے پیار ہے پاکستان کے لیے، یہ سب کو ایسے پیار ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے سمجھ لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے، بزرگوں کی ہدایت سے مجھے پتہ چل گیا پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، تو سب کو اس بات کو سمجھ کر بہت خوش ہونے چاہیے، اور پاکستان کی مدد کرنے چاہیے، اور پاکستان کے لیے خوش ہونے چاہیے۔ یہ سب ہو جائے گا ابھی انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، زیادہ ٹائم نہیں انشاءاللہ۔ اچھا، احتشام حیدر صاحب، السلام علیکم جی، آپ کو بھی میں یاد کرتا ہوں، بلکہ کل ہی میں آپ کو یاد کر رہا تھا، میں سید زاہد حامد کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو آپ کو بھی میں نے یاد کی تھی، بلکہ آپ کا نام میں نے دیکھا اس کے ویب سائٹ پہ، پریس ٹیکس کو میں دیکھتا رہتا ہوں۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ، ہاں، سب بہت کچھ بہت اچھا ہے یہاں۔ اچھا، اور کون سے بات ہیں؟ احتشام حیدر، ہاؤ از ویدر دیئر؟ بہت اچھا موسم ہے یہاں، صبح اور شام کو، دن میں گرمی بہت ہے یہاں ابھی، 100 ہمارا فahrenheit ہائٹ ڈگری سے زیادہ ہے، مطلب 40 ڈگری سینٹی میٹر روزانہ ہو رہا ہے یہاں، لیکن ٹھیک ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، میں تو پاکستان میں رہتا تھا بچپن میں، میرے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور فارسی لپی میں لکھا ہے، ظفر شاہین، آئی لو یو ایلن کیزلر، اچھا، آئی لو یو، اچھا، طاہر اقبال صاحب، let's pray for the positive change and better rulers on Muslim Ummah. Thank you very much. Very good prayer. Yes, let us pray not only for Pakistan, for whole Muslim Ummah, better rulers. They are coming. In Turkey, we have seen good rulers, better rulers. In Pakistan, we will see better rulers. Army is already better. Yes, let us pray that in all the Muslim countries and all the countries of the world, we will get better rulers. جو اللہ کو مانتے ہیں, who are good believers in God and who fear God. جو اللہ کو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں غلط کام سے, چاہے وہ مسلمان ہیں یا کرسچن یا جو بھی مذہب کے ہو, اگر وہ اللہ کو, خدا کو, بھگوان کو
مانتے ہیں وہ ڈریں گے غلط کام سے، نہیں وہ غلط کام نہیں کریں گے. تو اس لیے ایسے لیڈروں کی صرف مسلم امت کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے ضروری ہے، اور آ رہے ہیں انشاءاللہ. Mahad Mahmood, kindly say something about current situation. Current situation in the world is changing. صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. امریکہ میں بھی شیطانی لوگ جن کے قبضے میں تقریباً پوری دنیا کے ہر ایک حکومت تھی، روس میں بھی یہ تبدیل آ گئی. پوتن اچھا آدمی ہے، خدا کو مانتے ہیں، مطلب جو شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں میڈیا ہے، پوری دنیا کے جو میڈیا وہ زیادہ تر زائنسٹ یعنی شیطانی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو وہ پوتن کے خلاف بات کرتے ہیں اور ٹرمپ کے خلاف بات کرتے ہیں. ٹرمپ بھی عیسائی ہے، خدا کو مانتا ہے، وہ غلط کام نہیں کرے گا جتنا یہ شیطانی لوگ کرتے ہیں. تو پوری دنیا میں یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، ابھی فکر نہیں کرو. یہ وہ دن ہے جس کو قیامت کہتا ہے، جو بتایا گیا ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی اس کے ذکر ہے، اور سب مذاہب کے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دن آئے گا جب بڑا جنگ ہو جائے گا، مطلب شیطان کا اور خدا کے ماننے والوں کا بڑا جنگ ہو جائے گا، اور شیطانی لوگوں کو ختم کیا جائے گا. 100% ختم نہیں، لیکن دنیا کی حکومت ان کے ہاتھوں سے نکالا جائے گا اور اچھے مومنوں کے ہاتھ میں آ جائے گا. تو وہ ابھی ہے، وہ ٹائم ابھی ہے، میرا کوئی شک نہیں ہے. So this is the current situation in the world. This is the day of judgment. When the forces of good and the forces of evil are facing a confrontation. And now the forces of good are coming up in America, in Russia, in Pakistan, inshallah. Puri dunya, in the whole world. The current situation is now changing, coming good. Everyone should be very happy. All good people should be very happy. Tahir Abbas Tarar, Sir, Pak Army is our heartbeat, and green is in our blood. Yes, Pakistan Army is in my heartbeat also. Pakistan Army کی وجہ سے ہی پاکستان ٹھیک ہو رہی ہے ابھی. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. Acha, Tasawwur Asad. Alan, prayer for your family well-being. Thank you very much. Yes, please pray. And you may also pray for me and for my family, and I will pray for you and all of your families, and especially all Pakistanis and sab log, all people in the world. Mahad Mahmood, what you about Imran should be Prime Minister? Imran is better than others, no doubt. ان چور اور ڈاکوں کے مقابلے میں عمران خان بہت اچھا آدمی ہے. تو اگر وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوں گے اگر آرمی اس کی سپورٹ نہیں کرتے. صرف آرمی کی مدد سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی وزیر اعظم بن کر کام نہیں کر سکے گا جب تک آرمی کی مدد نہیں ملتی ہے. کیونکہ آرمی میں ابھی اچھے لوگ آئے ہیں، اس لیے پاکستان کی کوئی بھی آدمی وزیر اعظم بنتا ہے، اگر اس کو آرمی سپورٹ کرتی ہے اور اگر وہ آدمی صاف دل ہے تو پھر وہ کامیاب نکلے گا. ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے بے شک. لیکن عمران خان اپنی پارٹی سے یہ میں بار بار کہتا ہوں، عمران خان اچھا آدمی ہے لیکن اس کی پارٹی میں بہت خراب لوگ بھی آ چکے ہیں. تو ان کو نکالنے کے لیے عمران کیا کر سکتا ہے؟ اپنے پارٹی کے آدمی کو وہ نہیں نکال سکتا ہے. یہ آرمی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی سے بھی جو خراب لوگ ہیں، غلط لوگ ہیں، کرپٹ لوگ ہیں، ان کو بھی گرفتار کریں، ان کو بھی کورٹ میں بھیج دیں اور ان کو بھی روک دیں اپنے غلط کام سے. یہ میں کہتا ہوں. اچھا، Ahmed Khazi, do you think there is an upcoming war on water between India and Pak? And what is your opinion about Ghazwatul Hind? Yes, the war is already going on between India and Pakistan over water. It's a propaganda war. In my opinion, Ghazwatul Hind will be a psychological or spiritual war. Kyunki if it will be a hot war with weapons, then their atom bombs will be very, very destructive. So I am always praying, let the Ghazwatul Hind be a war in which the people of India realize
It is for our benefit, not only to become friendly with Pakistan, but to accept the guidance from Pakistan. This will be for India's benefit also. So, یہ غزوۃ الہند میرے نزدیک ایسے ہو جائے گا کہ انڈیا کے لوگ بھی سمجھیں گے، جیسے پاکستانی لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، اور جب پاکستان میں اصلی اسلام، پاک اسلام قائم ہو جاتی ہے، مطلب محبت، انصاف، سچائی، تو پھر انڈیا کے لوگ بھی دیکھیں گے ہم کو یہ چاہیے، ہمیں بھی انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں بھی محبت کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سچائی کی ضرورت ہے، تو پھر وہ بلائیں گے پاکستان کو، آ جاؤ ہمارے ملک کو آپ لوگ بھی چلائیں. صرف انڈیا کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ پاکستان سے درخواست کریں، ہمیں ہدایت دیں، جیسے صوفی برکت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہو جائے گا. ہاں یہ ہو جائے گا، صرف انڈیا کے لوگ نہیں، پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے کہنے پر چلیں گے انشاءاللہ. اچھا مہد محمود، یو ڈونٹ تھنک دے شوڈ بی اے مسلم. یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، مسلمانوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ دے شوڈ بی مسلم. کتنے لوگ، ہزاروں مسلمانوں نے مجھے کہا مسلمان بنو، مسلمان بنو، مسلمان بنو. بچپن سے ہی مجھے یاد ہے، جب میں 12-13 سال کا تھا، پہلے بار جب میں ایک گاڑی میں، میرے ماں باپ نے مجھے رائے ونڈ میں رہتے تھے اس وقت، رائے ونڈ سے انہوں نے مجھے اکیلا لاہور جانے کا موقع دیا. میرے دوست لاہور میں رہتا تھا، اس سے ملنے کے لیے، تو میں بیٹھ گیا تھا. اس وقت انٹر کلاس تھا، میرے والدین غریب تھے، امیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے بتایا 3rd کلاس میں مت جاؤ، انٹر کلاس میں بیٹھو. تو انٹر کلاس میں بیٹھ گیا تھا، تو ایک دم میرے چاروں طرف لوگ آئے تھے، آدمی مجھے دبانے لگے، ہو تم کو کرسچن ہو، مسلمان بنو نہیں تو دوزخ میں جاؤ گے. ایسے آج تک بھی مسلمان یہ کہتے ہیں مسلمان بنو، مسلمان کیوں نہیں. تو کیا فائدہ ہے ایسی مسلمان بنے بچے کیوں نہیں، تمہارے بچوں کو مسلمان بناؤ کیوں نہیں بنانا. سب کی آزادی ہے. مسلمان بننے کا مطلب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ محبت، پیار کرو، دوسروں سے پیار کرو، پیار سے بات کرو، فکر نہیں کرو وہ ان چیزوں کے بارے میں، بس پیار سے بات کرو، اور وہ جو ہو جاتا ہے وہ اپنی آزادی ہے. ہمارے بچوں کی بھی آزادی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ سب تو بڑے ہیں، مطلب چھوٹے نہیں ہیں ابھی. طاہر عباس ترار: Sir, it does not matter who they follow. They are your children, and sir, for as they are also our brothers and sisters, Allah will show them good path, and we shall pray for it. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بیٹا بہت اچھا راستے پر ہے، بہت ہی اچھا لڑکا ہے. میں خود حیران ہوتا ہے کہ اتنا پیارا شخص کیسے میرا بیٹا بن گیا ہے. بیٹیاں بھی بہت اچھی ہیں. اچھا غلام دستگیر: You speak truth. This is witness that you are true Muslim. Salute to you. Thank you very much. ہاں. مہد محمود: Please in 2 comments about. اچھا یہ وہی سوال ہے جو پہلے پوچھا گیا. Same question. اچھا all right. محمود حفیظ: السلام علیکم سر، I am from راول پنڈی پاکستان. اگر عمران خان پریزیڈنٹ بن گئے تو پاکستان میں چینج آ جائے گی. شاید ہاں، پریزیڈنٹ صدر میں بہت زیادہ طاقت ہو سکتی ہے وزیر اعظم سے. یہ پارلیمنٹری سسٹم جو ہے اس میں بہت مشکلات ہیں، یہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے. امریکہ کے سسٹم ہے پریزیڈنٹ، اس میں پوری طاقت ہے، مطلب آئین کے مطابق، کانسٹیٹیوشن کے مطابق امریکہ کا صدر فوج کے کمانڈر ان چیف ہوتا ہے. تو یہ سسٹم بہت اچھا ہے، یہ تو خلافت سسٹم جیسا ہے. امریکہ کا صدر خلیفہ ہے امریکہ کا، اس کی پوری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. تو یہ سسٹم بہت اچھا ہے. تو یہ وزیر اعظم والا سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے. تو اگر کوئی اچھا آدمی صدر بنتا ہے تو اس کو ہم خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں.
تو اچھا آدمی کا مطلب سچ صاف دل اچھا مسلمان، وہ اگر بن جاتا ہے صدر تو پھر ہاں پاکستان. لیکن عمران خان یہ کر سکتا ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے. وہ بھی اچھا آدمی ہے بے شک، دوسروں کے مقابلے میں بہت اچھا ہے، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہوگی اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں. آسانی پاکستان میں چینج لانا اتنا آسانی نہیں ہوگی اس کے لیے. اچھا، حسن منہاج الدین، سر آپ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے حالات بدل سکتے ہیں؟ وہ بہت اچھا آدمی ہے میرے نزدیک. بے شک وہ 100% اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اچھا آدمی ہے. وہ چاہتا ہے پاکستان کے فائدہ کے لیے، لیکن وہ بھی کچھ کر نہیں سکتا ہے. حقیقت میں کوئی ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، آرمی کچھ کر سکتی ہے. تو ڈاکٹر قادری صاحب کو میں عزت کرتا ہوں، وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں، اور اس کی پاکستان کے لیے وہ بھلائی چاہتا ہے، لیکن وہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس کی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی ہے، فوج کچھ کر سکتی ہے. یہ میں بار بار کہہ دیا، آپ سب کو سمجھنا چاہیے اس بات کو. اچھا، آگے پھر فارسی میں آ گیا ایک اردو بات. مجاہد راز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جی شکریہ. ممون حافظ، سر ہم پاکستان میں لوکل لیول پہ کرپشن دیکھ کے ڈس ہارٹنڈ ہو جاتے ہیں. کیا اس الیکشن کے بعد چینج کی امید کی جا سکتی ہے؟ یہ آپ کے اوپر ہے، اس لیے میں بار بار بتاتا ہوں کرپٹ لوگوں کو ووٹ مت دینا. یہ صرف نیشنل لیول پہ نہیں، اس لوکل لیول پہ آپ اچھے لوگوں کو ووٹ دیں، اپنے پارٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ جو اچھے صاف دل لوگ ہیں ان کو ووٹ دیں. اگر آپ کی پارٹی جو آپ پارٹی کو مانتے ہیں اگر اس میں اتنا اچھا آدمی نہیں ہے، کوئی دوسری پارٹی میں اچھا آدمی ہے تو اس کو ووٹ دے دو. یہ سیاسی پارٹیوں سے کچھ فائدہ کبھی نہیں مل سکتی ہے کسی کو. یہ ایک بہت حقیقت میں یہ انگریزوں کی چلاکی ہے. ڈیموکریسی سیاسی پارٹیوں کی یہ ایک طریقہ ہے جس سے امیر لوگ ملک کو اپنے قبضے میں لا سکتے ہیں، سیاسی پارٹیاں. تو اس بات کو آپ چھوڑو سیاسی پارٹیوں کا. آپ بس جو صاف دل اچھے لوگ ہیں ان کو آپ لوکل لیول پہ اپنے کونسل میں لائیں، پھر فائدہ ہے. مریم بندے کہہ رہی ہے، السلام علیکم سر، ڈو یو تھنک امام مہدی ول کم ان آور لائف ٹائم؟ آرمگیڈن، بہت اچھا سوال ہے. ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے یہی ٹائم ہے آرمگیڈن کا، یہ جو آخری جنگ ہے. یا یہ بھی ممکن ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا ہے، شاید آپ کو عجیب لگے گا، میں نے پہلے بتایا، یہ شاید 1980 یا 84 سے یہ آرمگیڈن شروع ہو چکا تھا. کہ آرمگیڈن ابھی چالو ہے. ایک بہت بڑا جنگ ہونا تھا، لیکن وہ جنگ کم ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی قسمت کو بدلی تھی. نہیں تو یہ 1999 تک یہ آرمگیڈن ہو رہا تھا اور ہونے والا اور ہونا، لیکن یہ اور ابھی ہم اس کے بیچ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے امام مہدی آ چکے ہیں. یہ کھلا لیول پہ کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن روحانی لیول پر کام کر رہا ہے. میں یہ نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے امام مہدی کب آئے گا. I don't know when Imam Mahdi will come, but I do know, I have no doubt that Armageddon is happening right now. We are in the middle of Armageddon right now. اچھا، واسیم عباسی، سر ٹپ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ٹی ایل پی مجھے معلوم نہیں ہے. میں نے بتایا بار یہ سیاسی پارٹیوں کے بارے میں سیاسی پارٹی کے میں کچھ فائدہ نہیں ہے. بس
کوئی سیاسی پارٹی اگر بہت اچھے لوگ بھی اس میں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جتنا بھی وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کی پارٹی، خراب لوگ اس میں ایک دم آنے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. تو کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے. اس لیے لوگ اچھے ہو سکتے ہیں لیکن سیاسی پارٹیاں سب اس میں بہت خطرہ ہے. امیر لوگ آسانی سے اس پارٹی کو خراب کر سکتے ہیں، مطلب رشوت دے سکتے ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں کو. تو اس لیے بہت خطرہ ہے، کیونکہ امیر لوگ کون ہے؟ یہ جو یورپ کے بینکر ہیں، روتھ چائلڈز وغیرہ، یہ شیطانی لوگ ہیں، وہ شیطان کے پجاری ہیں حقیقت میں. ان لوگوں کا اتنا پیسہ ہے کیونکہ وہ خود پیسہ بناتے ہیں، تو جتنا پیسہ ان کو چاہیے وہ بناتے ہیں، اور ہم پاگل بے وقوف لوگ ہم اس پیسے کو مانتے ہیں. تو اس لیے ان کے کوئی حد نہیں ان کی پیسہ کے، تو وہ سب رشوت کھلا سکتے ہیں سیاست دانوں کو. تو اس لیے سیاسی پارٹی کو میں نہیں مانتا ہوں. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں سب پاکستانیوں. سیاسی پارٹیوں میں کچھ فائدہ نہیں، فوج کی طاقت میں آپ کے حفاظت ہوگی، سیاسی پارٹیوں سے نہیں. بابا جی مقبول ساجد کہہ رہے ہیں پلیز تھوڑے پہلے بتا دیا کریں تو بہتر چیٹ ہو سکے. تھوڑا پہلے، ہاں ابھی میں نے بتایا ہے کہ روزانہ 8 بجے شام کو پاکستان میں، اور یہاں امریکہ میں یا کیلیفورنیا میں 8 بجے صبح ہے، 4 بجے دوپہر کا ہے. انگلینڈ میں کچھ یو کے والوں نے بھی درخواست کی تھی. تو مقبول ساجد آگے بتا رہے ہیں فیس بک پہ اپڈیٹ کر دیں تو بہت سارے دوست وقت پہ بہت سارے اہم باتیں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کیا، بلکہ میں دوبارہ کروں گا فیس بک پہ، میں بتاؤں گا کہ 8 بجے شام پاکستان میں یہ روزانہ یہ چیٹ کر رہا ہوں آج کل. اچھا، مجاہدہ راز پھر فارسی میں ہمیشہ ہمیشہ خوش اور سلامت رہیں، آپ بہت اچھے ہیں. شکریہ. مقبول ساجد, is there any prediction about general election results 2018? My prediction is that the army will protect Pakistan no matter what happens. And without the help of the army, no political party can help you. So it doesn't matter who wins. What matters is what the army does. And there are a lot of good people now in the Pakistan army. Very good people, very intelligent people, with more understanding than ever before. In the past, Pakistan military has done bad things. Pakistan military was under the control of CIA before, not now. Even the CIA is now changing. In the CIA, good people are coming and getting power. تو پوری دنیا میں یہ تبدیلی آ رہی ہے. In the whole of the world, good people are coming in power. Even in America, CIA, even in Pakistan Army. Everyone is becoming good now. Good people are getting power. In Russia also, good people are getting power. Slowly. Not yet in Europe very much. But the people said in England, Brexit, we want to leave this shaitani, this satanic European Union. انگریز لوگ نے فیصلہ کیا ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں. تو لیڈر کیا کریں گے انگلینڈ کے؟ ٹال رہے ہیں، وہ الگ نہیں ہو رہے ہیں. تو پریڈکشن گڈ، ویری ویری گڈ، کیونکہ آرمی آگے آ رہی ہے الحمدللہ. اچھا، محسن علی چوہن سر پلیز وزٹ آسٹریلیا، آئی وانٹ ٹو میٹ یو، اٹس مائی وش. ابھی نہیں آ سکتا ہوں، میں گیا ہوں بہت سال پہلے آسٹریلیا میں بھی ایک بار گیا تھا ایئرپورٹ میں صرف. سید ابصر علی how many kids do you have? I have 3 children, 1 son, very very good young man, and 2 daughters, also very good spiritual ladies. Tahir Abbas Tarar, may Allah give your children happy and healthy life, same for their mother and father. Their father is a real great person, nice personality. May Allah give you long life and give you a healthy, happy one. Thank you very much.
عمیر اختار سر روحانی دنیا میں کیا ہو رہا، دنیا اور پاکستان کی بہتری کے لیے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت اچھا سوال اس سوال کو سن کر میں بہت خوش ہو گیا ہوں. ہاں، روحانی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ روحانی دنیا میں سب فرشتے جو ہیں وہ پاکستان کو مدد کر رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں؟ ہاں، روحانی دنیا کے لوگ، مطلب ایکسٹرا ٹریسٹریلز کے بھی جو اس دنیا میں رہتے ہیں اچھے لوگ، روحانی دنیا میں اچھے لوگ، وہ سب بہت خوش ہیں پاکستان سے کہ پاکستان میں ابھی کیا ہو رہا ہے. اور فرشتے لوگ بھی جو اچھے ایٹیز ہیں، روحانی دنیا کے اچھے لوگ بھی پاکستان کو مدد کر رہے ہیں ابھی، کوئی شک نہیں. ہمارے بزرگ بھی، ہمارے جو صوفیہ کرام، اولیاء کرام پاکستان کو مدد کر رہے ہیں، اس لیے پاکستان میں تبدیل آ رہی ہے ابھی. الحمدللہ رب العالمین. اس عالم کے، ان سب عالمین، ان سب عالموں کے وہ مالک ہیں. اور وہ پاکستان، ابھی پاکستان کا ٹائم آ گیا ہے اوپر آنے کا. عروج مہتاب پاکستان کی خوش قسمتی. ابھی ٹائم آ گیا ہے پاکستان کی عروج کی. نجیب اللہ، یو آر فرام؟ آئی ایم. Where am I from? بچپن میں پاکستان میں رہتا تھا. I lived in Pakistan from 1947 till 1965. My parents were working there. So you can say I am from Pakistan. But my parents were American citizens. I am American citizen. And I now live in America. All my family is here. مقبول ساجد، میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں مگر ٹائمنگ کی وجہ سے، یعنی چیٹ کے وقت پہلے سے پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے. تو ابھی آپ پوچھ لیں. اگر آج نے کل سے اسی ٹائم پہ 8 بجے شام پاکستان میں یہ چیٹ کر رہا ہوں. 8 بجے صبح یہاں، جو 11 بجے صبح ہے نیو یارک میں، اور جو 4 بجے دوپہر ہے لنڈن میں. یہی ٹائم پہ آپ چیٹ ضرور کریں، سوالات پوچھیں. راس واحد What are your views about the future of Pakistan? Are you still up? آپ کا سوال کا جواب میں نے ابھی دیا. پاکستان کے future of Pakistan is very, very bright. Pakistan will become the superpower in the world, spiritual superpower, and the whole world will look to Pakistan for spiritual guidance, inshallah. I have no doubt. صرف میری بات نہیں ہے. بہت سارے صوفی، صرف صوفی برکت علی صاحب نے رحمت اللہ علیہ، بہت سارے صوفیوں نے بتایا پاکستان کے بارے میں کہ یہ ہو جائے گا. اچھا، طاہر اسلام جی، آپ نے صحیح کہا. ہاں، اچھا طاہر اسلام، ہاؤ اباؤٹ فن لینڈ ٹائم؟ آپ خود ڈھونڈ لیں. مجھے معلوم نہیں وہ کیا ٹائم ہوگا وہاں، شاید دوپہر 5 یا شام کو 5 یا 6 بجے ایسے کچھ. عمر بابا، سلام حضور. ایوالا بہت اچھا بولتے ہیں، صدا خوش رہے. شکریہ. طاہر اسلام، if you are Pakistan, which party give to vote؟ بار میں نے بتایا، پارٹی کو، میں کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. امریکہ میں بھی پارٹیوں کے کیا فائدہ ہوا ہے؟ پارٹی دونوں کی، صرف 2 پارٹی امریکہ میں. تو میں اس آدمی کو یا عورت کو دیکھتا ہوں، یا جو اچھا ہے، جو کرپٹ نہیں ہے. پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا ہوں، کیونکہ ہر ایک پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن خراب لوگ بھی ہیں. لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی میں اچھے لوگ ہیں، عمران خان بے شک اچھا آدمی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں بھی کافی غلط لوگ ہیں. یہ پارٹی کے فائدہ نہیں ہے، پارٹی سے پاکستان کو فائدہ نہیں ملے گا، آرمی سے فائدہ ملے گا، یہ حقیقت ہے. اچھا، عمران خان پی ٹی آئی، وہ عمران خان پی ٹی آئی والا نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. میں کرسچن بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، بدھسٹ بھی ہوں، ڈاوسٹ بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، یہودی بھی ہوں. میں ہر مذاہب کو مانتا ہوں، اور میں ہر مذہب کے دعا روزانہ پڑھتا ہوں.
قرآن شریف کو میں روزانہ پڑھتا ہوں، بائبل کو میں روزانہ پڑھتا ہوں، میں مختلف مذاہب کی کتابوں کو، ان سب میں مجھے فائدہ ملتا ہے، بہت اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں یہ مذہب اور وہ مذہب میں اختلاف ہے، نہیں، ہر ایک مذہب کی بات ایک ہی ہے، محبت، مالک ہے ایک ہی، یہ حقیقت ہے، ہر مذہب میں یہ لوگ سوچتے ہیں ہندو مذہب میں بہت سارے خدا ہوتے، نہیں، ہندو مذہب میں بھی صاف بتایا گیا ہے کہ مالک ایک ہی ہے، سچم ایکم، صرف مختلف نام ہے ان کے۔ تو ہر ایک مذہب کو میں مانتا ہوں، بلکہ میرے نزدیک اگر کوئی صحیح مسلمان ہے یا کوئی صحیح کرسچن ہے یا کوئی ہندو ہے یا کوئی یہودی ہے یا کوئی صحیح سکھ ہے، یا سکھ مذہب میں بھی سب مانتے ہیں سب مذاہب کو، کیونکہ گرو نانک نے یہ سکھایا، جو گرو نانک نے سکھایا میں وہی بات سکھاتا ہوں سب کو، کہ مسلمان اچھے ہیں، ہندو اچھے ہیں، کرسچن اچھے ہیں، یہودی اچھے ہیں، بدھسٹ بھی اچھے ہیں، ہندو اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، صرف غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ اختلاف، یہ لڑائی ہوتی، اور شیطان کا یہ کام ہے ایک مذہب کے لوگوں کو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے لڑانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے سب کو ایک کرنا، سب کو محبت سے ایک کرنا۔ اچھا مقبول ساجد، I love you بابا، اینڈ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، مگر کیسے؟ پتہ نہیں، میں سعودی میں ہوں اور آپ سے پاکستان میں مل سکتا ہوں کیا؟ آپ کیسے آئے؟ میں سعودی عرب میں نہیں جا چکا ہوں۔ اور بابا جی ووٹ کس کو دیں؟ جو لوگ کرپٹ نہیں ہیں ان کو دینا، کسی بھی پارٹی کے لوگ اگر وہ صاف دل ہیں، سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، مشکل ہے ایسے سیاستدان پانا بہت مشکل ہے، لیکن ایسے لوگوں کو ووٹ دے، کسی بھی پارٹی کو۔ ممون حفیظ، تھینکس سر، آپ نے سیٹسفائی کر دیا، ورنہ میں بہت پریشان تھا کیونکہ پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں ہے یہ پاکستان میں حالات کیوں خراب ہے؟ کیونکہ پاکستان کے دشمن ڈر گئے ہیں، پاکستان اوپر آ رہا ہے، ان کو معلوم ہے، اس لیے وہ زیادہ دہشت گردی کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اس چناؤ کو، اس انتخاب کو وہ رکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک نشان ہے، اچھا نشان ہے نا؟ جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو خراب لوگ اس کو نیچے کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فکر نہیں کرو، یہ آئسس لوگ ختم ہو رہے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، شام میں، سیریا میں وہ ختم ہو گئے ہیں، عراق میں وہ ختم ہو گئے ہیں، تو پاکستان میں بھی وہ ختم ہو رہے ہیں، فکر نہیں کرو، یہ آرمی کا کام ہے، آرمی کر رہی ہے، دہشت گردوں کو ختم کر رہے ہیں، تو فکر نہیں کرو۔ حامد رضا، پاکستان پائندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ میں کے ایس اے میں بیٹھ پاکستان کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں، بہت اچھا، سب کو پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے دیکھو مدینہ ثانی میں اسلام پاک پھر قائم ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اچھا مقبول ساجد، بابا جی خوش کیسے رہا جا سکتا ہے؟ آپ کی طرح آپ بہت خوش رہتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں، بہت اچھا سوال، بلکہ یہ شاید آخری سوال ہے، ٹائم کیا ہو گیا؟ ہاں تو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کا جواب میں دوں گا میں کیسے خوش رہتا ہوں؟ اللہ کا نام لینے سے، یہ ایک ہی راستہ ہے جس سے ہم حقیقت میں خوش ہو سکتے ہیں۔ اللہ 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 کا کوئی بھی نام لیتے رہو اور تم خوش ہو جاؤ گے تو ٹھیک ہے، ہم تھوڑا ذکر کریں گے پھر آخر میں، اور آپ بھی اگر مطلب اللہ کا نام لینے کا مطلب نہیں اللہ 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 ایسے بولنا، پیار سے، دل کی گہرائی سے، یہاں تک کہ آنسو آنے چاہیے آنکھوں میں، اللہ 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 رب اغفر لی، مجھ پر رحم کر، میں نے غلطیاں کی ہے، مجھے معاف کر، مجھے ہدایت دے،
اللہ 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 اللہ، پھر بڑی خوشی آئے گی. کوئی شک نہیں، یہی ہے خوشی کا راستہ. ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس چیٹ کو بھی بند کریں گے. 2-4 اور منٹ کے لیے ہم ذکر کریں گے اور دعا کرتے رہیں گے کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پاکستان کی حفاظت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کو شیطان سے بچائے. پاکستان کو اپنے قبضے میں لانے کی کوشش شیطانی لوگ، زائنسٹ لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ فیل ہو چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آرمی میں اچھے لوگ آ چکے ہیں. تو پاکستان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اللہ 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 اللہ. خوشی نہیں ملتی ہے؟ کتنی مسرت ہے اللہ کے نام میں. امن. تو آپ سب کے بہت شکریہ. میں روزانہ ایسے 8 بجے شام پاکستانی ٹائم، 8 بجے صبح یہاں کیلیفورنیا میں، یہ ہم ذکر تھوڑا کریں گے اور چیٹ کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. خوش رہو، اللہ کا نام لیتے رہو.